بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، آج ہم آپ کے سامنے 5 جو اہم قواعد ہیں، فقہی قواعد، ان 5 اہم فقہی قواعد میں سے دوسرا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ دوسرا قاعدہ عربی زبان میں اسے جو دوسرا قاعدہ ذکر کیا گیا ہے تو عربی زبان میں اسے الیقین لا یزول بالشک، میں نے بھیج دیا تھا عربی میں یہ جو الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ بھی اور اس کے سے جڑے ہوئے بعض دوسرے قواعد وہ آپ کی خدمت میں بھیجے جا چکے ہیں. آپ وہ پیپر جو ہے نکال کر کے اس کی ہارڈ کاپی اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ جب میں عربی قاعدہ پڑھوں تو عربی کا قاعدہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. فقہی قاعدہ جو کہ عربی زبان میں لکھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رہے گا تو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. تو قاعدہ کیا ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے؟ یاد رکھنے والا قاعدہ وہ ہے الیقین لا یزول بالشک. الیقین لا یزول بالشک. اردو میں اس کا معنی کریں گے کہ یقین کسی بھی چیز کے بارے میں جب یقین حاصل ہو اور ہمیں اس کے بارے میں یقین ہے تو آنے والا بعد میں کوئی بھی شک اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا اور اسی یقین کے مطابق عمل کیا جائے گا اور آنے والے اس شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس شک کو جھٹک دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس شک کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی اور یقین کے مطابق عمل کیا جائے گا. یہ ہے الیقین لا یزول بالشک. یہ عربی زبان یہ فقہی قاعدہ بڑا مشہور قاعدہ اور اتنا اہم اس کو کہا جاتا ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فقہی قواعد فقہیہ میں کتاب لکھ رکھی ہے، انہوں نے اس قاعدے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ قاعدہ ایسا ہے کہ ہمارے جو دین کے مسائل ہیں، ہماری شریعت کے جو مسائل ہیں، اس کا جو ہے 3/4 حصہ 3/4 جو ہے 3/4 حصہ 3/4 جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اتنا حصہ شریعت کے احکام کا اس قاعدے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اب سمجھیے کہ فقہ کے کتنے مسائل ہیں، ہمارے دین کے کتنے مسائل ہیں جن مسائل کا تعلق اس قاعدے سے جڑا ہوا ہے. جو مسائل اس قاعدے سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا تعلق اس قاعدے سے ہے، وہ کتنے ہیں جو ہے ابھی ہم نے کہا 3/4 جسے آج انگلش میں کہتے ہیں 3/4 جو ہے اتنا زیادہ جو ہے اتنے زیادہ مسائل سے اس کا تعلق ہے اس قاعدے کا. اس سے آپ کو اس قاعدے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس قاعدے کو جاننا شریعت کے مسائل کو سیکھنے کے لیے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، وہ چیز آپ کے سامنے واضح ہوگی.
یاد رکھیے بڑا اہم قاعدہ ہے یہ شریعت کا. آپ کے روز کے جو مسائل ہیں، روز کے مسائل، دین کے مسائل اس قاعدے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے میں پہلے اس کی اہمیت اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس قاعدے کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں، اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بیٹھائیں، تاکہ یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے تو دین کے بہت سے مسائل سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اب جو ہے اس قاعدے کا جو ہے معنی اردو میں نے بیان کیا تھا آپ کو. اب جو لفظ ہے یقین، شک، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا ہے. تو یہ یقین کسے کہتے ہیں، شک کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں یقین کے تعلق سے بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہو اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. یقین کسے کہتے ہیں، شک کسے کہتے ہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں پھر بھی آپ کے سامنے اسے واضح کروں، اسے بتاؤں، تاکہ اگر ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں سے جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اگر ان میں سے کسی کو بھی اس کا صحیح علم نہ ہو تو ان کو جانکاری اس کی ہو جائے. اصول فقہ میں یہ ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ کسی بھی چیز کو جو حاصل کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا جو علم ہمیں ملتا ہے اور کسی بھی چیز کے بارے میں جو جانکاری حاصل ہوتی ہے، تو یہ اس کے 5 درجے ہوتے ہیں. ایک سب سے اونچا درجہ اسے کہا جاتا ہے کہ یقین. سب سے اونچا درجہ پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ یقین کا درجہ ہوتا ہے. علم جو حاصل ہوا کسی چیز کے بارے میں تو یقین کا درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے جو درجہ آتا ہے اسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں ظن. علم جو ہے یقین، اس کے بعد جو ہے ظن کہا جاتا ہے. یہ ظن کا لفظ بھی آپ جو ہے بار بار سنتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ہم لوگ جو ہے تقریروں وغیرہ میں لوگ بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور یہ حدیثوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ حدیث ظنی ہے، یہ حدیث قطعی ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، تو ظن کا لفظ بھی آپ کو بہت گزرا ہوگا. تیسرا ہے اسے شک کہتے ہیں، شک. چوتھا ہے اسے وہم کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ اس کی ترتیب ہے جو علم کے تعلق سے جو ہے پیش کی جاتی ہے. سب سے پہلے کیا ہے آپ کے سامنے جو آیا وہ ہے یقین. یقین کا مرتبہ ہوتا ہے، پھر ظن کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد شک کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہم کا مرتبہ ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں جو چیز آتی ہے وہ صرف ایک وسوسہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں سوائے وسوسے کے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے سمجھنا ہے. آج پہلے یہ سمجھنا ہے، اصول فقہ کی یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، تاکہ یقین کسے کہتے ہیں اور شک کسے کہتے ہیں وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. اب اس کے لیے سمجھنے کے لیے ہم آپ کو ایک مثال پیش کریں گے. کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے، کسی بھی چیز کا علم آپ کے پاس سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو اب خبر ہی لے لیجئے. خبر کا یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوا، کسی نے یہ خبر جو ہے آپ کو سنائی، آپ کے سامنے پیش کی، یا واٹس ایپ پر کسی نے یہ میسج لکھا کہ امام حرم کا انتقال ہو گیا. اب یہ کیا ہے؟ ایک خبر ہے صرف. اب اس سے آپ کو ایک علم، ایک جانکاری تو آئی، لیکن اب یہ جانکاری اس کا درجہ کیا ہے؟ کیا یہ یقین کے درجے کو ہے، ظن کے درجے کو ہے، یا جو ہے شک کے درجے کو ہے، وہم ہے؟ کیا یہ چیز ہے جو ہے؟ یہ ظن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ظن غالب اور ظن مرجوح کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز جب خبر آپ کے سامنے آتی ہے تو یہاں ابھی یہی سوال آتا ہے کہ اب یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے. یا تو اس خبر کی صحت کا آپ کو یقین ہو جائے کہ خبر بالکل سچی ہے
خبر کا یقین ہو جائے، تو یہ خبر یا تو یقین کے درجے کو پہنچے گی۔ یقین کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کہ آپ کے پاس یہ خبر کسی ایسے ذریعے سے پہنچی کہ اب اس کے بعد شک اور شبہے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے دل نے اسے قبول کر لیا اور اس طریقے سے آپ کے دل میں یہ چیز آ کر کے بیٹھ گئی ہے، آپ کے ذہن میں سما گئی ہے کہ اب اس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور جتنے بھی ہم جو عقائد جو ہمارے ہیں، تو یہ عقیدے کی ساری چیزیں لازمی طور پر ایک مومن کو اس پر یقین ہوتا ہے، اور اسی یقین کی وجہ سے لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں، یقین کی تعریف کرتے ہوئے، یقین کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہ الیقین هو الاعتقاد الجازم، کہ یقین کیا ہے؟ یہ پورے جذب کے ساتھ بغیر کسی تردد اور شک و شبہے کے دل میں جو چیز گھر کر جائے وہ کیا ہے؟ یقین ہے، یہی اعتقاد ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یقین کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ہمارا اس پر ایسا یقین ہے کہ اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اسی کو یقین کہا جاتا ہے۔ تو اب میں یہی خبر آپ کے سامنے ابھی جو پیش کیا کہ امام حرم کا انتقال ہو گیا، ہمیں یہ خبر ہم نے سنی، اس کے بعد کیا کیا؟ ہم نے اس کی تحقیق کیا، باقاعدہ وہاں فون کر کے معلوم کیا، اور جو ہے سعودی گورنمنٹ کے جو آفیشیل ویب سائٹ ہیں یا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے، ہم نے اس سے جا کر کے انٹرنیٹ پر پڑھا یا کہیں جو ہے پڑھا، اس کے بعد ہمیں یقین حاصل ہو گیا، ایسا یقین کہ اب اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یقین کہا جاتا ہے۔ تو کبھی کسی چیز کے بارے میں جو علم آیا وہ یقین کے درجے کو ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظن غالب، یا ظن کہہ لیجئے، ظن سے مراد یہاں پر ظن غالب کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے علم حاصل کرنے کے تعلق سے جو اس کا دوسرا مرتبہ ہے، یہ ہے کہ یقین تو ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس جو یہ علم آیا یہ یقین کے درجے کو تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ زیادہ گمان اسی کا ہے، یعنی زیادہ امید اسی کی ہے کہ یہ خبر صحیح ہے۔ خبر کے صحیح ہونے کے بارے میں ہمیں جو ہے 75% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے خبر کے صحیح ہونے کا احتمال، اور خبر کے صحیح ہونے کی بات کتنے درجے تک پہنچ رہی ہے؟ 75 درجے تک پہنچ رہی ہے۔ اتنا ہمیں اطمینان ہے خبر کے صحیح ہونے، لیکن 100% نہیں ہے۔ بس فرق پہلے میں دوسرے میں یہی ہے کہ یہاں 100% نہیں ہوتا، یعنی تھوڑا بہت شک یا تردد ہے، یہ امکان ہے تھوڑا بہت کہ پاسبل ہے، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں، اس کو ہم عربی میں امکان کہتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہو اور وہ ابھی زندہ ہو۔ تو اگر 10% بھی ایسا ہے، 25% بھی اتنا جو ہے یہ امید ہے کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، اگر اتنا بھی پاسبل ہے، تو ایسے وقت میں جو ہمیں علم حاصل ہوا اس خبر سے، اس کو کہتے ہیں ظن یا ظن غالب کہتے ہیں۔ یہ ظن غالب ہوا۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے کہ اس خبر کے صحیح ہونے یا جھوٹی ہونے میں دونوں جانب بالکل برابر ہے، یعنی جس کو آج کے زبان میں آپ کہتے ہیں 50-50 چانس ہے۔ تو 50 چانس ہے اس کے صحیح ہونے کا، 50 چانس ہے اس کے غلط ہونے کا، جھوٹے ہونے کا خبر کے۔ تو اسی کو عربی میں شک کہا جاتا ہے۔
تو شک کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مثال پیش کی، یقین اور شک۔ شک میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو جو ہے دل میں جو چیز آ رہی ہے کہ یہ بابو سنو، کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو یہ جو ہے بات جب 50-50 ہو بالکل، یعنی 50 درجے میں وہ چیز صحیح ہو سکتی ہے اور 50 درجہ ہی ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی، تو اسے شک کہتے ہیں، اسی کو شک کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ ویسے شک کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے ہمارے جو ہے اردو میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہے، یقین کا لفظ بھی، شک کا لفظ بھی۔ تو ہم چونکہ سب لوگ اردو زبان جاننے والے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے شک کسے کہتے ہیں۔ ڈاؤٹ آج کی زبان میں آپ اس سے کہہ لیتے ہیں کہ جو ہے ڈاؤٹ ہے، اس میں یہ تھوڑا جو ہے ڈاؤٹ فل ہے، تو یہ شک جو ہے کہیں نہ کہیں اس میں پایا جا رہا ہے۔ تو شک اصل میں اصول فقہ میں کسے کہا جاتا ہے، اور جو ہمارے دین کی جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، اس میں شک کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، وہ میں نے آپ کو وہی بتانا چاہا کہ شک کب کہتے ہیں جب کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ 50-50 ہو جائے بالکل، تو اسے شک کہا جاتا ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خبر کے بارے میں ظن غالب، یعنی 75% تک چانس یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، اور 25% یہ جو ہے پاسبل ہے کہ یہ صحیح نہ ہو۔ تو جب ایک طرف جو ہے 75% اور دوسری طرف 25% ہے، تو 75% جو خبر کے تعلق سے چیز ہے اس کو ظن غالب کہتے ہیں، اور جو 25% ہے اسی کو عربی میں ظن مرجوح کہتے ہیں، ظن مرجوح کہتے ہیں۔ کبھی بعض لوگ اسے وہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو وسوسہ ہے اسی کو جو ہے وہم کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو ہے معاملات ہیں، جو ہے یہ ظن غالب اور ظن مرجوح۔ آخر میں کیا ہے کہ کوئی چیز نہیں، بس کیا ہے دل میں شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ بات تھی، اصل ہم کو سمجھانا تھا آپ کو یقین اور شک کسے کہتے ہیں۔ ایک یقین کسے کہتے ہیں؟ جو دل جس پر مطمئن ہو جائے، اور اس طرح سے دل مطمئن ہو گیا ہے کہ اب جو ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ یقین ہے، اس معاملے میں یہ کیا ہے، یہ چیز یقین کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یقین کے تعلق سے یقین کی جو تعریف بعض لوگوں نے کی ہے، اور عربی زبان کا یہ لفظ جو عربی زبان جانتے ہوں گے ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو اس کو لے کر کے۔ یقین کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو عربی زبان میں یقین کا یہ لفظ، عربی کا جو لفظ ہے یہ یا قاف نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عربی میں کہا جاتا ہے یقان الماء فی الحوض، یقان الماء اذا استقر، جب پانی کسی جگہ پہ ٹھہر جائے تو اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں یقان الماء، پانی ٹھہر گیا۔ تو جب کوئی بات ہمارے دل میں آ کر کے ٹھہر جاتی ہے، یعنی اب اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے یقین، کہ وہ چیز دل میں آ کر کے بیٹھ گئی ہے، اور اس طرح سے بیٹھ گئی ہے کہ وہ دل سے نکلنا نہیں چاہتی۔ تو یہ ہے یقین، یقین کے درجے کو یہ چیز پہنچ گئی ہے۔ کبھی کبھی آدمی یقین کر لیتا ہے کسی خبر پر، حالانکہ وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو غلط طرح کا یقین ہو جاتا ہے اس کا، اور غلط بات جو اس کے دماغ میں بیٹھ گئی اس کو نکالنا ہی نہیں چاہتا ہے۔
وہ بھی غلط ہے جو کبھی آنکھوں دیکھی بھی غلط ہو سکتی ہے چیز. یہ آپ نے بہت اردو میں سنا ہوگا کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ایک چیز، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو. اب آنکھ سے دیکھا ہے اس لیے اب اس کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے. کبھی انسان کا ایسا ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح سے وہ دماغ میں چیز بیٹھ گئی ہے، ٹھہر گئی ہے کہ اب آنکھ سے دیکھے نا، اس لیے ٹھہر گئی ہے کہ اب وہ چیز نکلنا نہیں چاہ رہی ہے اس کے دماغ سے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آج کی اس دنیا کے جو مسائل ہیں نا، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے مسائل میں آپ اپنی آنکھ سے دیکھے بھی ہوں کوئی چیز، تب بھی جو ہے آپ اس پر اتنا یقین مت کر لیجئے کہ حقائق بھی سامنے آ جائیں تب بھی آپ اس کو جھٹلا دیں. ایسا نہیں. جیسے آپ نے دیکھا کسی کو کہ یہ آدمی فلاں جگہ پر تھا اور یہ کر رہا تھا، حالانکہ یہ جیسے آج کے زمانے میں یہ پاسبل ہے کہ جس شخص کو دیکھا تھا وہ اصل میں اس نے اوپر سے دوسرے شخص کا مکھوٹا لگا کر کے رکھا تھا چہرے پر، وہ اس کا اصلی چہرہ نہیں تھا. تو اس لیے دیکھنے والے نے سمجھا کہ یہ فلاں آدمی، حالانکہ وہ آدمی نہیں تھا. تو اس کو کہتے ہیں آنکھوں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ آج اس طرح کی چیزیں ہیں، سماج میں پائی جا رہی ہیں، معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال آج کے زمانے میں ہونا چاہیے کہ اب آنکھ سے دیکھ لیا ہے تو دل میں ایسا بیٹھا لیا کہ اب وہ چیز دل سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بات تھی یقین کے تعلق سے. یقین کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اصل یقین کا لفظ عربی میں جو استعمال کیا گیا وہ اسی ٹھہراؤ کا جو معنی ہے، استقرار کا جو معنی ہے اس کے اندر، اسی سے یقین کے اس لفظ کو عربی زبان میں بولا جاتا ہے. تو یہ قاعدہ اب ہمارے سامنے آیا، الیقین لا یزول بالشک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی معاملے میں کسی چیز کے تعلق سے، کسی چیز کے پاک ہونے کے تعلق سے، کسی چیز کے حلال ہونے کے تعلق سے ہمیں یقین ہے، تو اب یہ یقین ہمارا کسی آنے والے شک کی وجہ سے یہ یقین ختم نہیں ہوگا. وہ یقین ہمارا اس کے اوپر باقی رہے گا جب تک کہ دوسرا یقین نہ آئے. صرف شک کی بنیاد پر اس یقین کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اب ہم آپ کے سامنے اس قاعدے کی دلیل کیا ہے. قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ، کیونکہ یہ بہت آسان ہے، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی بنیاد پر، ڈاؤٹ کی وجہ سے یقین کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یقین اپنی جگہ پر باقی رہے گا اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. اب جو ہے آپ کے سامنے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں ہم. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اس کی پہلی دلیل ہے قرآن کی آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. کہ ان میں سے اکثر لوگ تو ظن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظن حق کے معاملے میں، یقین کے معاملے میں انہیں کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. حق سے مراد اس آیت میں یقین ہے اور ظن سے مراد اس آیت میں شک ہے. تو ظن کا مسئلہ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ ظن اصل میں کبھی ظن غالب ہوتا ہے، کبھی ظن مرجوح ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے جب دونوں طرف کا معاملہ برابر ہو جائے، یعنی اس کے صحیح اور غلط ہونے کا جو ہے معاملہ برابر ہو جائے تو اسی کو شک کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں. تو یہاں ظن سے مراد وہی ظن ہے. تو کبھی بھی ظن یعنی گمان آ جائے، شک آ جائے، دل میں کوئی تردد ہو جائے، بال پڑ جائے کسی خبر کو لے کر کے، تو اس کی وجہ سے
یقین کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یقین سے آنے والا یہ شک کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یعنی حق حق رہے گا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، یقین یقین ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور شک کی وجہ سے یقین کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی۔ حدیث صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، اور جو ہے حدیث ویسے یہ صحیح مسلم میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن بس یہ کہ راوی کا فرق ہے، روایت کرنے والے راوی کا فرق ہے۔ تو جہاں تک متن کی بات ہے تو اس حدیث کا متن صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ آپ نے بھی بہت یہ حدیث سنا ہوگا، اور آپ کی زندگی سے یہ حدیث بہت قریب ہے اور بہت جڑی ہوئی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کے تعلق سے یہ شکایت پیش کی گئی، یا یہ جو ہے ذکر کیا گیا کہ کسی آدمی، یا کہیے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یہ زیادہ بہتر ہے اس جو ہے حدیث کی ترجمانی میں۔ سوال یہ کیا گیا کہ کوئی آدمی اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، نماز میں اسے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اس کی ہوا خارج تو نہیں ہو گئی، ہوا خارج تو نہیں ہو گئی۔ ہوا خارج ہونا جو ہے یہ یعنی جو ہوا پیچھے کے راستے سے نکلتی ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہوا نکلنا، ہوا خارج ہونا۔ تو یہ بعض جگہوں پہ پاد کہتے ہیں اسے۔ اب آپ کی جو زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہو تو آپ اسے سمجھ لیجئے، وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو یہ خیال آتا رہتا ہے، نماز میں رہتے ہیں، شیطان آ کر کے جو ہے اس طرح کے جو ہے خیرات دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کا خیال اگر آ رہا ہے دل میں کہ کہیں نماز کی حالت میں میرے ہوا خارج تو نہیں ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ لا ينفتل، یا کہا لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ آدمی نماز چھوڑ کر کے ہرگز نہیں جائے گا، اپنی نماز کو جاری رکھے گا، اس خیال کے آنے کی وجہ سے، اس شک کے آنے کی وجہ سے کہ کہیں ہوا خارج تو نہیں ہو گئی ہے، شک ہے اسے ہوا کے خارج ہونے کے تھا۔ یہ صرف وسوسہ نہیں ہے، یہ شک کی جو ہے درجے کو چیز پہنچتی ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محض شک کی بنیاد پر اپنی نماز چھوڑ کر کے وہ وضو کرنے نہیں جائے گا، یہاں تک کہ وہ آواز سنے، ہوا خارج ہونے کی یا تو آواز آئے، او یجد ریحا، یا یہ کہ اس کی بو، اسمیل جو ہے ہوا خارج ہونے کی اسمیل آئے یا آواز آئے، یعنی دوسرے الفاظ میں یقین ہو جائے، آواز آئی تب بھی یقین ہے، اور اسی طرح سے اسمیل آ رہی ہے تب بھی یقین ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جب تک یقین نہ ہو، یہاں آواز اور جو اسمیل اہم نہیں ہے، اہم چیز کیا ہے؟ یقین ہونا۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں کہ یقین ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ اگر یقین نہیں ہے تو اسے نماز چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہی حدیث اصل ہے اس قاعدے کے تعلق سے، جو قاعدہ آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس قاعدے کی دلیل اور اس قاعدے کا پروف یہی جو ہے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کی بنیاد پر نماز چھوڑ کر کے دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو نماز کو چھوڑ کر کے نہ جائے۔ کیسے یہ چیز دلیل بنتی ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی بھی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو اسے یقین ہے اپنی طہارت کا، اپنے باوضو ہونے کا یقین ہے۔ یقین ہے یا نہیں؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسے یقین ہے کہ وہ باوضو ہے، وضو کے ساتھ ہے۔
کیونکہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ اب نماز کے درمیان میں یہ شک آیا وضو کے ٹوٹ جانے کا، ہوا کے خارج ہونے کا، تو اس یقین کو یہ شک نہیں توڑ پائے گا، وہ یقین اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اسی کے بارے میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے، یقین کیسے ہوگا؟ اسمیل آ رہی ہے یا یہ کہ جو ہے آواز آئی اس کی ہوا کے خارج ہونے کی، جب تک یقین نہ ہو تب تک نماز چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ یقین کو شک زائل نہیں کرتا ہے۔ یہی قاعدہ، اسی لیے بنایا یہ قاعدہ کہ جو یقین تھا طہارت کا، وہ یقین اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک دوسرا یقین نہ آ جائے۔ دوسرا یقین کب آئے گا؟ جب یقین ہو ہوا کے خارج ہونے کا۔ اگر یہ یقین نہیں ہے، محض شک ہے، تو اس شک کی بنیاد پر ہوا کے خارج ہونے کو مان کر کے یہ سمجھ لے کہ وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنے جائے، تو ایسا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہماری یہ شریعت، ہمارا یہ دین، ہمارا یہ مذہب ہم پر کتنا رحم کرتا ہے، ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر کے رکھا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے تعلق سے یقین پر ہیں تو آنے والا شک ہمیں اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کی وجہ سے ہمارا وہ یقین اپنی جگہ سے ٹلے گا نہیں، ہمارا یقین باقی رہے گا، اور اسی یقین پر باقی رہتے ہوئے ہمارا عمل بھی جاری رہے گا۔ یقین مانیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اگر یہ چیز شریعت میں نہ ہوتی تو آج مسلمانوں کی اکثریت پریشان ہوتی۔ ایک ہی مسئلہ نماز کا نہیں، بہت سے مسائل، پریشان ہوتی۔ کیسے پریشان ہوتی؟ اب یہی نماز میں وہ خیال آ رہا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، اب گیا وضو کرنے، اب شیطان تو وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، پھر آیا، پھر جو ہے اس کو پیٹ میں کچھ محسوس ہوا، کچھ جو ہے گھبراہٹ ہو رہی تھی، تو ڈر ہوا کہ جو کہیں ہوا بھی نہ خارج ہو گئی ہو، تو پھر جائے گا، کتنی پریشانی ہوگی میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے میں تو یہ صرف آپ کے سامنے جو حدیث میں بات تھی وہ پیش کیا۔ آپ گوشت خریدنے جاتے ہیں، اب گوشت خریدنے گئے آپ، اب وہ ایک مسلمان گوشت بیچ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے پہلے سے کہ یہ حلال گوشت ہی بیچتا ہے، اب یقین ہے تو اس کی وجہ سے آپ وہاں سے گوشت لے لیتے، لیکن شک آتا ہے۔ شک کیا آتا ہے؟ کہ یہ اگرچہ کہ مسلمان ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ذبح کرنے کے وقت میں بسم اللہ نہ کہا ہو۔ یہ شک، ایک شک ہے۔ اگر اس شک کو عمل میں لایا جائے تو آپ کسی بھی دکان سے گوشت نہیں خرید پائیں، جب تک کہ آپ وہاں رہیں نہ ذبح کرنے کے ٹائم میں اور اپنے کان سے سن نہ لیں کہ اس نے بسم اللہ کہا، تو پھر تو آپ کوئی گوشت ہی نہیں کھا پائیں۔ تو کتنی پریشانی ہوتی، ذرا سوچیے گا اس مسئلے کو، کتنی پریشانی ہوتی ہمیں۔ تو یہ قاعدہ میرے بھائیوں، جہاں اس سے ہمیں ایک علم حاصل ہوتا ہے، وہیں ہمیں اپنے دین اور اپنے مذہب کو لے کر کے ہمارے دل میں ایک عجیب سا اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں ہمارے لیے اتنی سب چیزیں رکھی گئی ہیں، اور ایسا فطری دین ہے، قابل عمل دین ہے کہ جس پر آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے، اور کتنی پریشانی ہوتی امت کو اگر یہ قاعدہ نہ ہوتا۔ اور اس قاعدے کی بنیاد کیا ہے؟ یہی حدیث ہے جو نماز کے بارے میں ہے، لیکن یہ زندگی کے تمام معاملات میں یہ چیز عمل میں لائی جائے گی۔ اب یہ جو ہے آپ کے سامنے قاعدہ بھی ہم نے پیش کر دیا، قاعدے کی دلیل بھی ہم نے پیش کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں
جو حدیث ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک ایسے شخص کے تعلق سے جس کو یہ خیال آتا ہے نماز کی حالت میں کہ کہیں اس کو پیٹ میں اپنے کچھ گڑبڑی بھی محسوس ہو رہی ہے اور اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ ہوا خارج نہ ہو گئی ہو، تو آپ نے کہا کہ جب تک آواز نہ سن لے یا اس کی اسمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے اس کی، تب تک وہ نماز سے نہ جائے، یعنی جب تک یقین نہ ہو نماز چھوڑ کر کے وہ نہ جائے بلکہ اپنی نماز کو پوری کرے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس قاعدے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں عربی زبان میں اپنی کتاب میں عربی کی عبارت بھی پڑھتا ہوں، اردو میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ حدیث کتنی اہم ہے ہمارے دین کی، اور جو ہے کتنا اہم قاعدہ یہ ہے ہمارے دین کا، وہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث اصل من اصول الاسلام، کہ یہ حدیث اسلام کے اصول میں سے، اسلام کے قواعد میں سے، اسلام کے ضوابط میں سے بڑا اہم ضابطہ ہے، بڑا اہم قاعدہ ہے۔ وقاعدۃ عظیمۃ من قواعد الفقہ، اور فقہ کے قواعد میں سے یہ بڑا عظیم قاعدہ ہے، بہت بڑا قاعدہ ہے یہ۔ وہی ان الاشیاء یحکم ببقائها علی اصولها، اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں اس کا جو اصل ہے اور جو اس کی اصل چیز ہے، جو اس کی اصل فطرت ہے، اسی پر باقی رہنے کا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا جب تک کہ ہمیں اس کے خلاف یقین حاصل نہ ہو۔ ولا یضر الشک الطارئ علیہ، اور آنے والا کوئی بھی شک اس یقین کے تعلق سے، آنے والا کوئی بھی شک اس یقین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی یقین اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت مسائل ہیں اس کے تعلق سے، اور اتنے مسائل ہیں کہ جیسا کہ امام سیوطی نے کہا کہ ہمارے دین کے 3/4 جو ہے مسائل ایسے ہیں جو اسی قاعدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے جو ہے کچھ جو ہے مثالیں اس کی پیش کرتے ہیں، جیسے ہر چیز کے تعلق سے مثال پیش کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پانی رکھا ہوا رہتا ہے، گھروں میں عورتیں پانی بھر کر کے رکھتی ہیں۔ جب پانی بھرا تو بالکل جو ہے پاک پانی بھر کر کے رکھا تھا، لیکن پانی کھلا ہوا ہے۔ اب ایک شک آتا ہے کہ کہیں کوئی ناپاک چیز اس کے اندر گر نہ گئی ہو۔ ہم تو 24 گھنٹے بیٹھ کر کے اس کی نگرانی کر نہیں سکتے، کیے بھی نہیں ہے، اور خاص طریقے سے اگر یہ پانی باتھ روم میں ہے، یہ پانی جو ہے آج کل ٹوائلٹ اور جو ہے یہ باتھ روم جو اٹیچ باتھ روم جسے کہا جاتا ہے اس کی وجہ سب ایک ہی جگہ ہے، تو وہاں کپڑے وغیرہ بھی دھوتے ہیں، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قطرہ نجاست کا، ناپاکی کا اس پانی میں نہ چلا گیا ہو۔ ایک شخص جو ہے دیکھیں آپ تو گزرتا رہتا ہے، اگر اس شک کو بنیاد بنایا جائے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرے آدمی، تو کہیں پانی رکھا ہوا استعمال کر ہی نہیں پائے گا، کیونکہ وہ تو ہر جگہ اس طرح کا شک پایا ہی جائے گا۔ کہیں باہر پانی رکھا ہوا تھا تو اب ایک شک ہو رہا ہے کہ کہیں بلی جو ہے یہاں گھوم رہی تھی، کہیں اس نے پیشاب نہ کر دیا، کہیں کتے نے منہ نہ لگا دیا۔ سب چیزیں جو ہے آپ کو آتی رہیں گی، تو یہ شک ہے۔ یقین یہ ہے کہ جب ہم نے پانی رکھا تو بالکل پاک صاف پانی رکھا تھا، تو ہم یہی کہیں گے اور اسی کے مطابق ہمارا عمل رہے گا کہ یہ پانی پاک ہے، ہم اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں، جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو کہ اس میں کوئی ناپاک چیز پڑ گئی ہے۔
صرف شک کی بنیاد پر کسی پانی کو بہانا ضروری نہیں ہو جائے گا، شک کی بنیاد پر نہیں، یقین ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو ایک اور مثال جو ہے پیش کرتے ہیں۔ کپڑا ہمارا کہیں بھی رکھا ہوا ہے، گھر میں کپڑا دھو دھا کر کے ہم نے کپڑا رکھا ہے، سوکھنے کے لیے ڈال دیا۔ اب جو ہے اب جو لوگ ندیوں وغیرہ میں جاتے ہیں نہانے کے لیے تو وہ بھی نہا کر کے کپڑا دھو کر کے باہر پھیلا دیتے ہیں میدان میں۔ اب اس میں ایک ڈر تو یہ رہتا ہے بہرحال کہ کہیں کسی چیز جیسے بلی وغیرہ ہے، اگر اس نے پیشاب کر دیا ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اس کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ، بچہ ٹہل رہا تھا، کہیں بچے کے جو ہے پیشاب کا کوئی قطرہ اس کے اوپر نہ پڑ گیا، شک بہرحال رہتا ہے، یقین تو نہیں رہ سکتا، شک تو رہتا ہے۔ لیکن جب ہم نے کپڑا ڈالا ہے، کپڑا گھر میں رکھا ہے، تو کپڑا بالکل پاک تھا، تو اس طرح کے کسی شک کی اس میں کوئی جو ہے گنجائش نہیں رکھی شریعت نے کہ اس طرح کے شک کی بنیاد پر خامخواہ ہم کپڑے کو دھونے جائیں اور بغیر دھوئے اپنی آنکھ کے سامنے سکھا کر کے پھر جو ہے اسے اچھی طرح سے پیک کر کے کہیں رکھے ہوں تبھی پہنیں گے، اگر کہیں باہر کپڑا پڑا ہوا تھا تو نہیں پہنیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کہ اگر اس طرح کی بات نہ ہوتی، شریعت کا یہ قاعدہ نہ ہوتا تو لوگ بہت پریشانی میں پڑ جاتے تھے۔ راستہ چلتے ہوئے بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کہیں پانی ہے، گندا پانی ہے، جو ہے آپ جانتے ہیں کہ خاص طریقے سے بارش وغیرہ ہوتی ہے یا اور بھی جو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو یہ گندا پانی ہے، گاڑی والا، سائیکل والا کوئی گزرا، ہم جا رہے تھے تو اس کے گزرنے کی وجہ سے پانی وہاں سے اڑا، لیکن ابھی ہمیں یہ صرف شک ہے کہ ہمارے کپڑے تک پہنچا یا نہیں پہنچا، ہمیں شک ہے، صرف پانی اڑا ضرور لیکن ہمارے کپڑے تک پہنچا، ہمارے جسم تک پہنچا، ہم تک پہنچا، یہ صرف ایک شک ہے۔ تو شک کی بنیاد پر جو آپ پاک صاف کپڑا پہن کر گھر سے نکلے ہیں، اس کی پاکی صفائی پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ آپ کو کپڑا دھونے کی ضرورت ہے، نہ اس کپڑے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اسی کپڑے میں جائیے، نماز پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کپڑے کا پاک ہونا یہ یقین ہے، اور نجاست کا لگنا یہاں پر ایک صرف شک ہے۔ ایسا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاں واقعی کپڑا پر جو ہے پانی اڑ کر کے کپڑے پر لگا، وہ آپ کو یقین نہیں ہے، تب جو ہے آپ کو شک کی بنیاد پر نہ اسے دھونے کی ضرورت ہے، نہ اسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی میں تھوڑا سا اگر ہم بدل دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کپڑا جو ہے وہ جو ہے پانی اڑا اور ہمارے کپڑے تک پہنچا بھی، ہم نے دیکھ لیا کہ پہنچا ہمارے کپڑے تک، تو اب کیا ہے، یہاں پر شک نہیں ہے، یہ تو یقین ہے کہ پہنچا ہے، تو ہمیں اسے دھونا پڑے کیونکہ یقین ہے، یہ شک نہیں ہے یہ۔ اسی طرح سے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کپڑے پر پانی آ کر کے پہنچا تو ہے لیکن کہاں لگا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہیں بھی، کیونکہ نجاست کا کوئی رنگ اس میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے کپڑے پر کوئی رنگ نہیں آ سکا، کوئی دھبا نہیں آیا، لیکن کپڑے پر پہنچا ضرور ہے، یہ ہمیں یقین ہے، تو ہمیں اس پورے کپڑے کو دھونا پڑے گا، کیونکہ جب تک پورا کپڑا نہیں دھوئیں گے تب تک ہمیں اس نجاست کے دور ہونے کا یقین نہیں ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اور اسلام نے ہمیشہ کس پر رکھا ہے مسئلہ؟ یقین پر رکھا ہے، اور شک کے بارے میں کہا ہے کہ شک کو آپ دور بھگائیے، شک کو اپنے قریب مت آنے دیجیے، دین کے مسائل میں عمل کرتے ہوئے یہ جو ہے مسئلہ تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اب ایک مسئلہ ہے، آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، نماز کے دوران آپ کو اب یہ جو ہے یاد نہیں رہا کہ 3 رکعت ہوئی ہے یا 4 رکعت ہوئی ہے، 3 رکعت ہوئی ہے یا 4 رکعت، آپ نے ابھی 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھ لی، آپ کو شک ہے 3 یا 4 ہونے میں، کیا کریں گے نماز میں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے
किस हद तक ये बात समझ में आई आपको और आसानी होगी समझने में? जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जितने रकात का यकीन हो आपको उतना छोड़ के बाकी कंप्लीट करना है। तो 3 और 4 का शक जो है, 3 और 4 का मसला है कि 3 अगर है या अगर 4 है। यकीन है कि यकीन 3 पड़े किसका हैं, हुआ? ये 3 का हुआ। 3 का हुआ। जब भी आपको 3 और 4 का शक है तो यकीन में क्या होगा? ये 3 3 3 3 जी यकीनी है जी, और 4 का आपको क्या है? शक है। समझ शक में है। आ गया आपको ये? जी 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 तो अब क्या करेंगे? क्या है कायदा ये कि यकीन बाकी रहेगा और शक की वजह से यकीन ज़ाइल नहीं होगा, शक को दूर किया जाएगा। तो अब मसला यहां पर क्या करना पड़ेगा? 3 ही मानना पड़ेगा क्योंकि वो यकीन है और शक की बुनियाद पर आप उसे 4 नहीं मान सकते। यही हदीस में भी चीज आई हुई है। तो आपको 1 रकात पढ़ना है और यही रखा इस्लाम ने, क्योंकि 3 और 4 का शक था ये। तो ये जो है इसी तरह से कोई आदमी तवाफ कर रहा है, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है, 7 चक्कर लगाने हैं। अब 7 चक्कर लगाने में आजकल तो जानते हैं ना कि लोगों का जहन पता नहीं कहाँ रहता है। तो अब 6 चक्कर हुए, 5 चक्कर हुए, 6 चक्कर हुए, सुबह में पड़ गया। क्या करेगा बोलिए? जवाब दीजिए, क्या करेगा? ये कम वाले को यकीन बनाएगा और बाकी मुकम्मल यानी करेगा। अगर जो है उसे 6 या 7 का ये है कि 6 हुआ या 7 हुआ तो 6 मानेगा वो, क्योंकि वही यकीन है और शक की बुनियाद पर वो यकीन जायल नहीं होगा। 6 मान करके उसे 1 चक्कर और लगाना पड़ेगा ताकि 7 मुकम्मल हो। कंकड़ियां मारते हैं हज में, तो क्या करना पड़ेगा? 7 कंकड़ियां मारना है। अब उसको शक है कि 6 मारा कि 5, अलग कंकड़ियां हाथ में हो तो शक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है अगर ज्यादा कंकड़ियां लेकर के गया है हाथ में तो उस वक्त ये चीज हो सकती है कि अब उसको शक हो रहा है। गिने हुए कंकड़ियां नहीं थी तो शक होगा। तो वहां पर भी उसको यही अमल करना पड़ेगा कि जो यकीन है उसी के मुताबिक वो पूरी 7 का जो अदद है वो मुकम्मल करेगा। इसी तरह से मैं आपको और जो है थोड़ी सी मिसालें दे रहा हूं समझाने के लिए आपको, और आपसे ही पूछूंगा जो है इस सिलसिले में। जो मैंने आपसे कहा ना कि दीन के हमारे तकरीबन जो है 3/4 जो है यानी 3/4 इतने मसाइल, इसका ताल्लुक जो है इसी कायदे से है। अब आपसे हम एक सवाल और करते हैं कि एक शख्स जो है उसका मसला ये है कि रमजान के महीने में अभी सूरज डूब गया या नहीं डूबा, उसको इसका शक हो गया, डूब गया या अभी बाकी है, तो क्या करेगा? यही मानेगा कि नहीं डूबा है अभी, क्योंकि इस बात का यकीन है क्यों? उसे। इसी कायदे के तहत हो। यकीन क्या है कि अभी दिन है, क्योंकि दिन ही चला आ रहा है ना, तो ये यकीन है। सूरज का डूब जाना जब तक यकीन नहीं होगा तब तक उसे इफ्तार करना जायज नहीं है, क्योंकि शक की वजह से यकीन जायल नहीं होता है। शक की वजह से यकीन को नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं आपको और जो है मिसाल देता हूं। एक शख्स है कि उसने दूसरे को कर्जा दिया, उसने कर्जा दिया और 1,000 रुपये मान लीजिए कर्जा दिया, उसको लोन दिया जो आजकल आप कहते रहते, 1,000 रुपये दिया। मैं छोटी सी मिसाल ले रहा हूं, ना 1 लाख भी कह सकता हूं। अब उसके बाद देना ये यकीनी है कि उसने दिया था उसको कर्जा। जिसने कर्जा लिया वो भी ये कह रहा है कि जो है मैंने उससे 1 लाख या 1,000 कर्जा लिया था। अब वापस किया या नहीं किया उसके बारे में शक है। जब उससे पूछा कि आपने कर्जा वापस कर दिया तो कहा मुझे याद नहीं पड़ता, शक है
کہ میں نے وہ قرضہ واپس کیا یا نہیں کیا، شک ہے اس کو، کیا کرے گا؟ بولیے آپ۔ جی شک لیا ہے یہ تو یقین ہے، ہاں، تو یہی مانیں گے کہ ابھی تک ادا نہیں کیا اس نے اور اسے دینا اب پڑے یہ گا دوبارہ۔ یقین اور جو ہے شک کا معاملہ کیا ہے؟ لینا یقین ہے کیونکہ اس کو بھی یاد ہے اس کو بھی یاد ہے، لیکن دینا یقین نہیں ہے، بس ایک شک سا ہے کہ دیا یا نہیں دیا، تو شک کی وجہ سے یقین نہیں ختم ہوتا ہے وہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر یہ فیصلے کے لیے جائے گا اگر کبھی جج کے پاس، تو جج یہی فیصلہ کرے گا، اسلامی جج اگر ہوگا تو یہی فیصلہ کرے گا کہ اس کو ابھی یہ قرضہ واپس کرنا ہے، کیونکہ قرضے کی واپسی یہ یقینی نہیں ہے۔ جی یہ چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ سے بھی ہم نے کچھ سوال کیے اور جو ہے آپ نے اس کے جواب بھی دیے، تو یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ہی نہیں بلکہ آپ کی بے شمار جو ہے مثالیں اس کے تعلق سے، اور جو ہے آپ کے لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بھی جو ہے اس سے تعلق ہے، یہاں تک کہ جو میراث اور ترکے کا مسئلہ ہے، ترکہ جو ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے، نکاح اور طلاق سے بھی اس کا تعلق ہے، تو سارے جو زندگی کے آپ کے مسائل ہیں نا سب سے اس قاعدے کا تعلق ہے، اس لیے اس قاعدے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ تو بات تھی میرے بھائیوں قاعدے کے بارے میں، اس کی مثالوں کے بارے میں، میں نے کچھ سوال بھی آپ سے کیے، اب ہم آپ سے جو ہے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ جی جنید بھائی کوئی سوال ہے؟ جی نہیں ابھی نہیں ہے الحمدللہ۔ شیخ اس قاعدے میں ہم نے یہ تو جانا کہ شک مؤثر نہیں ہوتا یقین کے اندر، لیکن کیا ظن غالب یقین کے اندر کوئی اثر کرے گا؟ ظن جیسے کوئی شخص اگر غالب بھی یقین کا ہی ایک درجہ ہے، شریعت کے مسائل میں ظن غالب بھی یقین ہی کا ایک درجہ ہے، یاد رکھیے گا اس کو، یعنی جب شریعت کے جب مسائل کی بات ہوتی ہے تو اس یقین میں یہ ظن غالب بھی آ جائے گا، یعنی جب کسی چیز کے تعلق سے آپ کو ظن غالب ہے تو شک اگر کچھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ ظن غالب یقین کے درجے کا مانا جائے گا، تو جو ہے اگر شک آتا ہے تو یہ شک اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، اس عمل کو چھوڑیں گے نہیں شک کی بنیاد پر۔ جی ہاں، میں آپ کو اس کی مثال دے دوں؟ جی جی ہاں جی، جیسے اسلام میں زنا کو بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہے رکھا اسلام نے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اگر کسی شخص پر بدکاری کا زنا کا الزام لگایا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ چاہیے، یعنی 4 وٹنس ہونے چاہیے۔ اب 4 گواہوں نے گواہی دے دی تو یہ ثابت مان لیا گیا، لیکن یہاں پر اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، ایک شبہ ایک شک یہاں پر بھی رہتا ہے، وہ شک کیا ہے کہ یہ 4 بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ شک سمجھ میں آیا یہاں پہ؟ جی یہ 4 جو ہے یہ ہو سکتے ہیں، یہ ایک احتمال ہوتا ہے، لیکن اس احتمال کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، اور شریعت کا یہی ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور محض اس طرح کے کسی شک کی بنیاد پر جو ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور کبھی اگر جو ہے برابر کے درجے کا معاملہ ہوتا ہے ثابت ہونے کے تعلق سے بھی، اور جو ہے نہ ثابت ہونے کے تعلق سے بھی 50-50 ہوتا ہے، تو پھر وہاں وہ ثابت نہیں مان، لیکن یہاں 4 گواہ بالکل جو ہے گواہی دے چکے ہیں تو اب یہ مانا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں گنجائش نہیں رہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، تو ایسی کسی گنجائش کا یہاں کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جی اور کوئی سوال؟ اور شیخ وہ حدیث کو کیسے سمجھے جس میں ہے کہ فمن اتقى الشبہات، کہ جو شخص شبہات سے بچ جائے جی وہ ہاں، اپنے وہ دین شبہات الگ ہے اور یہ شک الگ ہے، یاد رکھیے گا، شبہات الگ ہیں اور شک الگ ہے، اور یہ شک بھی کون سا شک ہے؟ الشک الطارع کہتے ہیں اس کو،
یعنی یقین کے بعد آنے والا یہ شک، یقین کے بعد آنے والا شک یہ کبھی بھی کسی حکم پر اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک شبہات کی بات ہے تو شبہات کا قاعدہ الگ ہے. شبہات کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ آپ کو بتاؤں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. آپ جس میں شک ہے اسے چھوڑ دیجئے. یہ جو ہے شبہات کا معاملہ، جس میں شبہ ہے آپ اسے چھوڑ دیجئے، اور جسے یقین ہے اس پر عمل کیجئے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ کب ہے یہ قاعدہ، کب جو ہے یہ لاگو ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو یقین ہے آپ اس پر عمل کریں گے. اگر کوئی شبہ ہے تو شبہات پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے. اور یہ جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ کیسا ہے کہ آپ کو یقین ہے کسی چیز کا، لیکن اس کے بعد کوئی شبہ آ رہا ہے اس یقین کے تعلق سے، تو وہ شبہ یا وہ شک جو آ رہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. دونوں میں یہ فرق ہے. میں آپ کو مثال دوں شاید سمجھنے میں آپ کو اور آسانی ہو. جیسے ابھی ہم نے نماز کے بارے میں بات کی، یقین کے ساتھ کہ آپ پاک ہیں، آپ نماز میں داخل ہوئے، تو یہ یقین ہے. یہ اور ایک یقین کے ساتھ آپ نے ایک کام شروع کر دیا، بیچ میں کوئی شبہ آ رہا ہے، شک آ رہا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. دوسری مثال جو آپ کے بھی شبہات کی بات تھی وہ یہ ہے کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کام، آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کام کے تعلق سے کوئی شبہ آ گیا، تو بجائے اس شبہ کے ساتھ آپ وہ کام شروع کریں، آپ یقین کے ساتھ جو ہے اس میں داخل ہوں. جیسے آپ نے عصر میں وضو کیا تھا، نماز پڑھی، لیکن مغرب کے ٹائم میں آپ کو شبہ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. شبہ ہے، یقین تو نہیں ہے وضو ٹوٹنے کا، لیکن شبہ ہے، شک ہے. تو کیا کریں گے؟ آپ وضو کر کے آپ نماز میں داخل ہوں، کیونکہ یہاں جو ہے شبہ کو، جو شبہ ہوتا ہے نا، اس کو یقین کے درجے میں آپ کو لانا ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب یقین پر آنے والا کوئی شبہ، طاری شبہ نہیں ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے. وہاں آپ کو یقین کے ساتھ کسی عمل میں داخل ہونا پڑتا ہے. تو جہاں یقین کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہو وہاں شبہات کو ایک کنارے کیا جاتا ہے، اور اسی کا شریعت میں حکم ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک میں شبہ ہے اور ایک یقینی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. جیسے دو صابن ہیں آپ کے سامنے، ایک صابن کے بارے میں یقین ہے آپ کو کہ یہ بالکل حلال ہے اور اس میں سارے جو بھی میٹیریل لگائے گئے ہیں حلال ہیں بالکل، اور دوسرے کے بارے میں شبہ ہے آپ کو کہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو آپ کیا اختیار کریں گے؟ اس میں جو حلال ہے، کیونکہ وہ یقینی ہے نا. یہاں مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ کو جو ہے یقین تھا پھر شک آیا، ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ. تو شبہات کا مسئلہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور وہاں یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. اور یہ جو ہم بات آج جو کس قاعدے کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ یقین. ہمیں جیسے اب صابن ہے، ہمیں یقین ہے، ہم نے اس کے بارے میں معلومات بھی کر لی کہ اس میں جو کچھ بھی استعمال ہو رہا ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، اور حلال چیزوں سے یہ صابن بنایا گیا یا ٹوتھ پیسٹ بنایا گیا ہے. تو اب اس کے بعد کوئی شک آ رہا ہے، اس کو کہیں گے الشک الطارع عربی میں، یعنی یقین پر آنے والا شک، یقین کے بعد آنے والا شک. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. آپ اسے استعمال کرتے رہیے جب تک کہ یقین کے ساتھ ثابت نہ کر دے کوئی کہ ہاں اس میں یہ حرام چیز ہے، تب تک آپ کے لیے استعمال کرنا وہ جائز رہے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے معاملات ہوتے ہیں. تو دونوں قاعدے کی الگ الگ جگہ ہے، اس کا جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. جی ہاں. تو فمن اتقى مدبر عارفین آخری سوال. جی ہاں بولیے بولیے. جی مدبر عارفین آخری سوال.
جی اگر کوئی شخص سلک کا ڈریس پہنے اور اسے شک ہو کہ وہ سلک کا ڈریس پہن رہا ہے اور اس کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ سلک کا ڈریس ہے تو وہ کیا کرے؟ پھر سے کہیں گے، میں ایسا سوال سن نہیں پایا. اگر کوئی شخص سلک کا ڈریس پہن رہا ہو اگر اور کوئی اسے شخص شک سلک تھا، کا ڈریس پہنا ہے، سلک کا، تو سلک کا ڈریس یہ مرد ہاں، کے لیے اور جائز نہیں، اگر عورتوں اسے کے لیے شک جائز. ہو، تو اگر اگر کوئی اسے شخص شک ہو تو وہ سلک کیا کا کرے؟ ڈریس پہنا ہے، ہاں پھر سے کریں سوال. اسے شک تھا اور پھر جب کہ اسے یقین ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ یقین کس چیز کا ہو گیا؟ کہ وہ سلک کا ڈریس ہے۔ یقین وہ ہو گیا کہ سلک کا ہے. ڈریس پہنا تھا لیکن اس کو اس بات کا خبر نہیں تھی کہ وہ سلک ڈریس حرام ہے مردوں کے لیے، اور جب پہنا تھا تو خبر نہیں تھی، جب پہن لیا تو بعد میں اس کو خبر آئی کہ وہ سلک ڈریس حرام ہے. جی ہاں بھائی، سلک کے ڈریس کی جو بھی بات ہو سکتی ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں پورا مسئلہ. دیکھیے کیا کیا شکل ہوتی ہے اس کی. پہلی شکل یہ ہے کہ ڈریس خرید کر کے لے کر کے آئے اور پہن لیے، ہم کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سلک کا ہے، کیونکہ اب آج کل ایسے دھاگے بھی آ گئے ہیں جو بڑے چمکدار ہوتے ہیں سلک جیسے، حالانکہ وہ سلک نہیں ہے. تو ایسے ہیں آج کے زمانے میں. تو اس کے لحاظ سے وہ سلک کا کپڑا خرید کر کے لا کے پہن لیے، حالانکہ جب ہم نے خریدا تو ہم یہ سمجھ کر کے خریدے کہ وہ سلک کا نہیں ہے، تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ سلک کا ہے تو ویسے ہی ہمیں وہ کپڑا اتار دینا ہوگا اور پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ یقین ہو گیا کہ وہ سلک کا ہے تو اسے اتار دینا ہے. اب دوسری جو ہے شکل، ہم نے کپڑا خریدا بڑا چمکدار ہے اور وہ جو ہے پہن بھی لیا ہم نے، اور ہم یہی سمجھتے رہے اور لوگ بھی یہی بیان کرتے رہے کہ یہ جو ہے سلک نہیں ہے، اور ہم بھی یہی سمجھتے رہے کہ سلک نہیں ہے. لیکن ایک شبہ آ رہا ہے، شک آ رہا ہے کہ اتنا چمکدار ہے کہیں یہ سلک کا دھاگا نہ ہو. تو صرف شبہے کی بنیاد پر اس کو کپڑے کو نہ پہننا ہمارے لیے نہیں، ہم اس کو پہنتے رہیں گے جب تک کہ اس کے سلک ہونے کا یقین نہ ہو ہمیں. یہ دوسری شکل ہو گئی. تیسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نے خریدا، سلک کا ہی خریدا، وہ جانتا بھی ہے کہ سلک کا ہے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ سلک یہ پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، اس لیے اس نے پہنا. یہ تو یہ ہمارے اس قاعدے میں نہیں آتا ہے، وہ دوسرے قاعدے میں آتا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں جانتا تھا اور نہ جاننے کی وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اس سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دے گا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ سلک حرام ہے، اسے وہ کپڑا نکالنا ہوگا اور پھر اسے استعمال نہ کرے، کیونکہ پھر گناہ شدید ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. جی سمجھ میں آ گیا؟ بچہ کوئی جو سوال کر رہا تھا میرے خیال میں، جی شیخ، کیا سمجھ میں آ گئی بات آپ کو بچے؟ ختم کیا جائے. الحمدللہ مدبر عارفین کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ ہے شیخ. جی شیخ، آج کا ختم کیا جائے انشاءاللہ یہیں پہ. جی ہاں، آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. السلام علیکم.